تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عمران خان صاحب آج 72 سال کے ہو گئے جی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ جیل کے اندر جی لوگوں نے ہیپی برتھ ڈے ان کی منانے کی کوشش کی، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو قرآن پاک پڑھنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ، جنہوں نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ شاید اسرائیل اور فلسطین میں بھی ایسا شاید نہ ہوتا ہوا جس طرح یہاں پر جو نقشہ پیش کیا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک آدمی وزیرستان سے عمران خان صاحب کے محبت اور شوق میں وہ آیا، وزیرستان سے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچا۔ یوٹیوبرز نے اپنے یوٹیوب پر نمبر بنانے کے لیے اس کے جناب چند ایک سوالات کیے، اس نے جوش میں آ کر جو جواب دیا اس کو MPO 3 کے تحت بند کر دیا گیا۔ کچھ اور 15-20 لوگ تھے جو عمران خان صاحب کی برتھ ڈے منانا چاہتے تھے، کچھ وکلا تھے، وہ جناب تھا ان میں سے جو پرائیویٹ لوگ تھے ان کو پکڑ کر بند کر دیا گیا، جنہیں پھر آج جو رات دن گزر گیا جی اس میں پشاور ہائی کورٹ نے یا پشاور کی عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا، وہ تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ وزیرستان والا جو بندہ ہے اور کچھ اور 15 کے قریب لوگ ہیں جی جن کو 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ یہ حالات ہیں جی۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو عدالتی معاملات ہیں اس کے متعلق میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتا، کیوں پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نعیم پچوتا صاحب نے کچھ ارشاد فرمایا، وہ سنیں۔ جو 6 درخواستیں آج طاہر سپرا صاحب کے پاس لگی ہوئی تھی، یہ وہ درخواستیں ہیں، یہ وہ عبوری ضمانتیں تھیں جس میں عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے اپنی عبوری ضمانت کروائی اور وہ ہر ڈیٹ کے اوپر پیش ہوتے رہے، اور اس بنیاد کے اوپر یہ ضمانتیں خارج کی گئیں کہ عمران خان صاحب اس ڈیٹ کے اوپر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں، اور جیل کے اندر وہ کیونکہ ان کو قید کیا گیا ہے تو ان کو پیش کروانا سرکار کا کام ہے، سرکار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پیش کروائیں۔ جان بوجھ کر وہ نہیں ہو رہے کہ جان بوجھ کر وہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ ہمیشہ یہ تب کہا جاتا ہے کہ فلانا ایکیوز جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا تو عدم حاضری کی وجہ سے یہ ضمانتیں اس کی خارج کی جاتی ہیں، یعنی کہ اس کی انٹینشن ہو وہ جان بوجھ کر عدالت سے بھاگا ہوا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ خان صاحب تو کیونکہ گرفتار ہوئے اور اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، تو جب جیل میں ڈالے گئے ہیں تو اس کے بعد پیش کرنا سرکار کا کام ہے۔ اب سرکار کیا کہتی ہے جی اس کے اوپر؟ سرکار کہتی ہے جی کہ سیکیورٹی کے انتظامات ٹھیک نہیں ہیں، سرکار کہتی ہے جی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی کارروائی چل رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب 26 گھنٹے آپریشن زمان پارک میں کیا گیا ایک وارنٹ کی تعمیل کے لیے، جو کہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بندہ متعلقہ کورٹ میں پیش ہو، تو وہ جو کیا گیا وہ کیوں کیا گیا کہ عمران خان صاحب پیش ہوں؟ پریشر کیوں ڈالا گیا؟ وہ ساری کارروائی کیوں کی گئی کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے؟ خان صاحب پیش کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ خان صاحب اس وجہ سے پیش نہیں ہو رہے تھے کہ وزیر آباد میں حملہ ہوا، عمران خان صاحب کو انجریز تھیں، میڈیکل ریسٹ کے اوپر تھے، ہم نے قانون کے مطابق ایگزامشنز فائل کی، ہمیں ایگزامشنز ملتی رہیں اسی بنیاد کے اوپر کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ میڈیکلی وہ فٹ نہیں ہے، اور سیکیورٹی کے خدشات تھے۔ F8 کچہری میں F8 میں روزانہ واقع ہوتے تھے، ان دنوں بھی ایک تازہ مرڈر ہوا تھا، تو ہم نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں وہ پیش ہوں گے جب ٹرانسفر کی جائیں گی عدالتیں، اور بعد میں ٹرانسفر ہوئیں اور ان کی صحت ٹھیک ہوئی اور وہ پیش ہوئے، اس وقت سارے آپریشن ہو رہے تھے۔ لیکن آپ دیکھ سائفر کیس کے اندر ضمانت 9 تاریخ کے لیے فکس ہو گئی ہے، نیب القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ نیب والا کیس، وہ بھی 9 تاریخ کے لیے فکس ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کرتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ دیا جائے گا اور خان صاحب کی ضمانت فوراً۔ سائفر کیس کے اندر تو دیر کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بحث قوم ایک شرمندگی والا معاملہ ہے کہ باہر سے دھمکی ملتی ہے اور ہم اپنی حکومت جو چل رہی ہے، بہترین معیشت جو ہے وہ ریٹ جا رہا ہے، اور اس دھمکی کی صورت میں وزیر اعظم کو ہٹا بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہٹا کے اسے گرفتار کر کے FIR بھی دے کر امریکہ کو کاپی بھجوا دیتے ہیں کہ یہ لیں جی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ پرائم منسٹر جو حلف لیتا ہے اس حلف کے اندر یہ شامل ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو اپنی جو ملک کے اندر جو اپنی قوم کو وہ بتانا ضروری سمجھیں تو وہ بتا سکتا ہے۔ یہ پروٹیکشن ان کا حلف دیتا ہے، یہ ان کے حلف میں شامل ہے۔ تو انہوں نے کیوں بتایا؟ انہوں نے اس لیے بتایا
کیونکہ ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر مداخلت کی گئی اور ان کا یہ فرض تھا کہ وہ بتائیں، اور کوڈز نہیں شیئر کیے گئے بلکہ جو سائفر تھا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، ڈی کلاسیفائڈ کر کے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم جو ہے وہ قوم کو بتایا گیا کہ اس طرح سے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے۔ اب سائفر کیس کی سماعت ابھی بھی ہائی کورٹ کے اندر بے شک اوپن ہو گئی ہے، بڑی میں واضح کرنا، کنفیوژن ہے لوگوں کو کہ شاید اب جو ہے وہ جو اوپن ٹرائل ہوگا، جو ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے سماعت ہے، جو جیل کے اندر ہے، وہ اسی طرح سے سیکرٹ ہو رہی ہے۔ ان درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے، ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ 25 تاریخ کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت وہاں پر اڈیالہ جیل میں جا ہی نہیں سکتی۔ عدالت کو جو شفٹ کیا گیا ہے، وہ جو نوٹیفیکیشن ہے، وہ نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے، اس کے اوپر 25 تاریخ کا فیصلہ محفوظ ہے، وہ فیصلہ نہیں سنایا۔ فیصلے محفوظ کر لی جاتے ہیں، فیصلے نہیں سنائے جاتے، درخواستیں لگتی ہیں، درخواستیں اڈجرن کر دی جاتی ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، ڈیو پروسیس نہیں ہو رہا۔ تو ہم یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی التجا کرتے ہیں کہ تمام درخواستوں کے اوپر فیصلہ دیا جائے، سپریم کورٹ سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ وہاں پر 90 ڈیز کے اندر الیکشن والا معاملہ پینڈنگ ہے، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے اندر جو درخواست ترمیمی جو بل کیا تھا اس کے اوپر دی ہے وہ پینڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو سویلین کا ملٹری ٹرائل ہے نہیں ہو سکتا، اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے، وہ نہیں ہو رہا ڈیسائیڈ۔ جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں، جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جو بے گناہ اس وقت قید ہیں، ان کی ضمانت، ان کی درخواستیں نہیں لگ رہی، بینچ لگتے ہیں، بینچ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تمام جو ہمارے ملک کے جو شہری، آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، یہ سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر نوٹس لیں اور ان کو انصاف دیں۔ وہ آپ کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں، یہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جب سپریم کورٹ سٹینڈ لے جائے گی تو باقی جتنی عدالتیں ہیں پورے ملک کے اندر، تمام کو حوصلہ ملے گا، اور تمام کے اوپر جو پریشر ڈالا گیا ہے کہ جب کوئی عدالت فیصلہ کرنے لگتی ہے تو عدالت کے سامنے آ کر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا ہے، اور لوگ بلائے جاتے ہیں کہ آپ جائیں کانسٹیٹیوشن ایونیو کے سامنے آ کر احتجاج کریں، جہاں پر جلسہ احتجاج کی پابندی ہے، حکومت جو ہے پروٹیکشن دے رہی ہے کہ آپ جائیں، وہ جنگل کراس کر کے اندر جاتے ہیں۔ تو یہ ملک کے اندر حال ہے۔ کوئی سوال ہے تو آپ کل آپ کی لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے، آپ نے عثمان ڈار کا بھی ذکر کیا ہوگا، جو سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، عثمان صاحب کا ریئیکشن کیا تھا؟ کل زمان پارک بھی پولیس پہنچ گئی، اڈیالہ بھی پہنچ گئی، آپ کو کیک نہیں کاٹنے دیا گیا، اس طرح کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ضمانت کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی 12 رکنی لیگل ٹیم کو باقاعدہ پرمیشن تھی اور انہوں نے جا کر ملنا تھا، لیکن روک لیا گیا، گھنٹہ ڈیڑھ کھڑے کیا رکھا، اور اینڈ پہ یہ کہا گیا کہ آپ کو اجازت نہیں، 2 لوگ آ جائیں جی، 3 لوگ آ جائیں جی۔ کلرک تک کا نام دیا ہوا تھا اور کہتے تھے کہ ایک بندہ اور کام کر دیں۔ اب جب کل ملاقات کے لیے ہم نے باقاعدہ کورٹ سے رجوع کیا، پرمیشن لے کر گئے ہیں اور وہاں پر جا کر استدعا کی ہے کہ ہمیں ملنے دیا جائے، کورٹ کے آرڈر ہیں، خود ہی سپرنٹینڈنٹ صاحب اور جو جیل اتھارٹیز وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈے فکس ہوگا اس ڈے کے اوپر آپ کی ملاقات کروائی جائے گی۔ تو پھر کیوں نہیں ملاقات کی؟ پھر کل اجازت دی گئی، جو ڈائریکشنز اوپر سے ملتی ہیں اس حساب سے ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ عثمان ڈار کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے، جو آپ پوچھ رہے تھے سوال، وہ میری ان سے کیونکہ ملاقات انہوں نے پابندی لگا دی، اوپر سے جو ڈائریکشنز ہیں، تو جو وکیل جو ملے انہوں نے وہ خود بتائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سے مینٹلی طور پر شکار ہو چکے ہیں کہ کیک لے کر وکیل گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے رکھا ہے ٹیبل، انہوں نے کہا یہ ٹیبل اٹھا لیں، اور میرے بھائی سڑک جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی باؤنڈری نہیں ہے۔ آپ جیل کے اندر تو ٹھیک ہے، آپ لگا دیں جی کہ جیل یہ ہماری اتھارٹی اس کے اندر ہمیں اجازت نہیں دیتے، وہ بھی پہلے بتائیں نا کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں۔ اور جب جو ہے وہ کیک سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کیک جو ہے وہ یہاں پر نہیں کاٹ سکتے، پابندی ہے، یہ نو گو ایریا ہے۔ جو پولیس والے لوگ ہیں، جو مختلف تھانوں کے ایس ایچ او ہیں، وہ بلائے جاتے ہیں پہلے کہ جو آئے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ہے ملک کے اندر جو ہم ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ لا قانونی۔ اب پاکستان تحریک انصاف آج جو دن گزرا جی، اس دن کے تحت حامد خان صاحب جو ہیں، جو ایک پوری پاکستان کے اندر وکلا کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے آج عمران خان صاحب سے مشاورت کی، جیل کے اندر ملاقات کی، کچھ اور وکلا نے بھی ملاقات کی، عمران خان صاحب نے ان سے کھلا بات کی۔ اس میں 2 3 4 چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں، ایک تو 15 اکتوبر کو جناب پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے، باقی جماعتیں سب پاکستان کے اندر جلسہ کر رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کو نہ جھنڈا اٹھانے کی، نہ قرآن پڑھنے کی، نہ دعا کرنے کی، نہ ختم دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔
کیا اب 15 اکتوبر کو عمران خان صاحب کی پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ کون سوال پیدا ہوتا ہے جی، آگے سے سوال ہوگا جی کہ کون بڑا لیڈر ہے جی تو تقریر کرے گا؟ شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر جی، پرویز الہی صاحب جیل کے اندر جی. لیکن میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والا نقشہ کیا ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نقشہ تیار کیا گیا آنے والے وقت کے اندر، اس کے تحت 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا جی. یعنی بلے کے 3 حصے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ڈنڈے والا بلہ، ایک تھوڑا سا ڈنڈے سے لے کر درمیان تک کا حصہ، ایک جناب جو ہے وہ نیچے باٹم والا حصہ. اب بیٹسمین کے لیے وہ ڈنڈے والا ڈنڈا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے لائل قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ڈنڈے والا ڈنڈا رکھنے کا پروگرام بنایا گیا. جو درمیانے والے حصے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈرایا بھی جائے گا، دھمکایا بھی جائے گا، لیکن سختی اتنی نہیں کی جائے گی. جو ایسے ایم این اے ایم پی ہیں جو نہ 19 میں نہ 21 میں جن سے ان کو خطرہ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہ ان کو چھیڑا جائے گا نہ ان کو کچھ کہا جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی اوقات سے باہر نکلیں گے پھر ان کے اوپر وہ سارے قانون جو ہے وہ نافذ ہو جائیں گے. یہ سارے معاملات جو ڈنڈے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جی جن سیٹوں کو پر مارک کیا گیا ہے کہ یہ بندے ہمارے جو ہے جو پچھلے وزیر تھے جی، ان وزیروں میں فرق حبیب صاحب ہو گئے، عثمان ڈار صاحب ہو گئے، ان کے جو اپوننٹ ہے وہ آپ گنتے جائیں نا جی. اور اسی طرح نارووال سے ہوئے، اسی طرح اور مختلف جو سیٹیں جو مطلب کہ جن لوگوں کو اوپر لانا ہے وہاں پر سختی کی جائے گی. وہ بندے غائب بھی ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور عمران خان صاحب کے متعلق اعتزاز احسن صاحب نے ایک لفظ کہا تھا کہ عمران پاکستان تحریک انصاف، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ، اور عمران خان جدھر ہوگا لوگ ادھر ہو جائیں گے. یہ جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جتنی مرضی پریس کانفرنسز کروا لیں، تمام لوگ چھوڑ کر بھی چلے جائیں، تو اس کی جگہ پر اہم ترین خبر میں آپ کو یہاں شیئر کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت جو یہ لوگ ہیں یہ سارے بھی چھوڑ جائیں، 360 65 80 90 400 لوگ بھی چھوڑ جائیں، 500 لوگ بھی چھوڑ جائیں، 15,000 کے قریب لوگ ہیں جی، جس میں سے 7,000 لوگ وہ ہیں جو ٹاپ کوالٹی کے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں. اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس وقت تک سامنے نہیں لائے جا رہے. وہ اس وجہ سے نہیں لائے جا رہے، وہ خاموش ہیں، اپنی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے میسج کنوے کر دیے ہیں کہ ہم جناب آ رہے ہیں. ان کے جو نیچے کا طبقہ ہے جی وہ کام کر رہا ہے، وہ لوگوں سے میل ملاپ کر رہا ہے، لیکن وہ اس وقت آئیں گے جب حالات سازگار ہوں گے، جب الیکشن کا موڈ بن چکا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان کلیئر ہو چکا ہوگا. اس پر موضوع ہائی کورٹ جو ہے وہ عنقریب فیصلہ دینے والی ہے، جو بھی دے گی. اس کے علاوہ جناب باقی تمام معاملات جو ہیں اس کی صورتحال نکل جائے گی. عمران خان صاحب کے سائفر کیس بھی کسی نہ کسی نشان پر لگ جائے گا. آج ابو الحسنات صاحب جو ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب ہیں، انہوں نے بھی شیر افضل صاحب سے کہا کہ آپ کی غلطی، آپ کو جلدی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے. بہرحال کہ انہوں نے کہا جی کہ سائفر کا کیس جو ہے میں اس کا فیصلہ دوں گا. میں نہ آج پھر انہوں نے اپنی بات رپیٹ کی، نہ میں ہمایوں دلاور جج صاحب جو ہیں میں وہ ہوں، میں ابو الحسنات ذوالقرنین ابو الحسنات ہوں. میں جو فیصلہ کروں گا، جو میرا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے تحت میں فیصلہ کروں گا. سائفر کا معاملہ جو ہے بڑا حساس معاملہ ہے، وہ بہت حساس ہے جو اس پر آپ نے نعیم پچوتا صاحب کی بات جو ہے وہ سن لی ہے. بہرحال کہ جو جج صاحب نے فرمایا جی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری بات کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو اوورسیز جو ہیں ان کو توڑ تاڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نگران حکومت کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی. ایک صاحب جو ہیں اوورسیز پاکستانی عمران خان صاحب کے دوست ہیں، مجھے اب نام ذرا بھول گیا، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھی کو اوورسیز پاکستانی، تاکہ ہمارا جو امیج اوورسیز پاکستانیوں میں خراب ہوا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کو جناب لایا گیا اور نگران حکومت کے اندر ان کو وزیر کا پروٹوکول دیا گیا جی. اب آگے دیکھتے ہیں جی وہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یا پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہے کیا وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چلیں گے، یا اس حکومت کے ساتھ چلیں گے، یا نواز شریف صاحب کے ساتھ چلیں گے، یا سب کے لیے چلیں گے.
یا پھر وہ جس طرح سٹینڈ لیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے اس طرح وہ سٹینڈ لیں گے. ہاں ایک بات اور کر دوں جی، صداقت عباسی صاحب ان سے ایک پریس کانفرنس تیار کروائی گئی، پھر ڈان نے اس کے اوپر جس طرح وہ نہ کی، یہ سب خبر آپ تک پہنچ چکی ہے. اسی طرح جو پہلے اپنا عثمان ڈار صاحب سے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو ایک ویڈیو آئی ہے اس کے اوپر چند ایک سوالات کھڑے ہو گئے ہیں مارکیٹ کے اندر، لیکن ان کی والدہ نے جس طرح دلیری سے دفاع کیا عمران خان صاحب کا، اور جس طرح للکار کر خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گی. ان کے جو بڑے بھائی ہیں جنہوں نے صدیق آدمی صاحب کو وی لاگ کے اندر انٹرویو دیا تھا وہ بیرون ملک ہے. عثمان ڈار صاحب کی وجہ سے جو انٹرویو کیا گیا، کامران شاہل صاحب نے جو انٹرویو لیا اس کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کی انگلیاں جو ہیں وہ اٹھی ہیں جی دنیا نیوز کے پروگرام کی طرف. اسی طرح ڈان نے بڑا ایک پاورفل ادارہ جی اس نے نہ کر دی صداقت عباسی صاحب جو ہیں ان کا انٹرویو شائع کرنے سے. اب وہ کیا پریس کلب کے اندر جا کر وہ پریس کانفرنس دوبارہ کریں گے یا جناب کہاں کریں گے؟ فرق حبیب صاحب کے متعلق بھی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ وہ بھی شاید پریس کانفرنس کرنے پر ان کو مجبور کیا جائے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا علاقہ اگر فرق حبیب صاحب کھڑے ہوتے ہیں راجہ ریاض صاحب کی سیٹ ڈاؤن جاتی ہے، رانا صاحب کی سیٹ ڈاؤن جاتی ہے. اسی طرح میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈنڈے والا معاملہ ہے جی ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جہاں پر مسلم لیگ نواز کے طاقتور لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور ان کو وہ لانا چاہتے ہیں. بہرحال کہ اس سے زیادہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، بات تو اور بھی تھی، چلیں اگلی ویڈیو میں پھر کریں گے جی.